بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں میں الرجی ایک عارضی تکلیف ہی نہیں بلکہ یہ بچے کی امیون سسٹم کا ایک رسپانس ہے۔ جب ایک بے ضرر سی چیز یعنی کہ مٹی یا پولن جسم میں انٹر ہوتا ہے تو جسم اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم الرجی کا نام دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی الرجیز ہوتی ہیں اور ان کے سائن سمٹمز کیا ہیں۔ اب میں آپ کو الرجی کی اقسام کا بتاتا چلوں کہ جو کامنسٹ بچوں میں الرجی پائی جاتی ہے وہ الرجک رینائٹس کہتے ہیں، جسے ہم پولن الرجی بھی کہتے ہیں۔ اس میں بچوں میں ناک کی جو جھلی ہے وہ سوج جاتی ہے اور بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے، اور کئی دفعہ سوزش کی وجہ سے ناک بند بھی ہو جاتا ہے اور بچہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ کئی دفعہ رات کو سوتے وقت بھی اس کو پرابلم آتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے ایٹوپک ڈرمیٹائٹس، یہ ایک ایکزیما کی قسم ہے جو بچوں میں بہت کامن ہے اور دن بدن یہ اس کی ریشو بچوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جسم کے مختلف حصوں میں دیکھی جاتی ہے، اسپیشلی فلیکچر ایریاز میں یا ان بازوؤں کے درمیان جہاں پہ ڈرائینس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے ریٹ آف انفیکشن بڑھ جاتا ہے اور خشکی کی وجہ سے ہر وقت بچہ خارش کر رہا ہوتا ہے۔ ٹانگوں پہ اور بازوؤں پہ یہ بہت کامنلی دیکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اینافائلیکسس ہم کہتے ہیں، اینافائلیکٹک شاک، یہ بھی ایک بہت سویئر الرجی کا ایک رسپانس ہے۔ جن بچوں میں یہ پائی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی جو ہے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، سانس کی نالی سوج جاتی ہے، اور جب بلڈ پریشر کم ہو اور سانس کی نالی سوج جائے، کئی دفعہ یہ جو ہے سانس بند بھی ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس میں ہے کہ مومنٹ جب بھی یہ پیرنٹس دیکھیں کہ بچے کو الرجی ہو گئی ہے اور تو اسے فوراً ایمرجنسی میں لے کے جائیں۔ یہ الرجی خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد جو بچے جو مونگ پھلی کھاتے ہیں ان کو پینٹ الرجی ہوتی ہے، یا کچھ مخصوص اور نٹس کی وجہ سے بھی الرجی ہوتی، ان میں یہ بہت کامن ہے۔ لیکن اس کی ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ فوراً اس کو نزدیکی ہاسپٹل میں لے کے جایا جائے بچے کو۔ ساتھ ہی ڈرگ الرجی بھی بہت کامنلی دیکھی جاتی ہے۔ پینسلین جو ہے گروپ، اس میں اکثر بچے پینسلین گروپ سے الرجک ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہے کہ مومنٹ وہ پینسلین دیے جائے یا اگر انجیکشن دیا جائے تو بہت دھیان سے ٹیسٹ ڈوز اس کی لگانی چاہیے۔ جن بچوں کو الرجی ہے اور بہت سویئر ہے، ان میں کچھ مخصوص علامات دیکھی گئی ہیں، والدین کو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جن میں کہ سر فہرست ہم الرجک شنر کہتے ہیں۔ اب اس میں ہے کہ ہر وقت بچہ جو ہے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہا ہوتا ہے۔ اس میں آنکھوں کے گرد بلیک ہولز بن جائیں گے، خشک ہو جائے گی سکن ساری، اور کئی دفعہ آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی الرجک سیلیوٹ ہے کہ ہر وقت جس بچے کو الرجی ہے ناک میں وہ انگلیاں کرے گا۔ اب ناک میں ہر وقت انگلی مارتا رہے گا تو اس کی جو جھلی ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور کئی دفعہ بہت زیادہ گرمی ہو یا بچہ شاؤٹ کرے تو اس سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم ایپیسٹیکسس یا نکسیر بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہم خشک موسم میں بہت کامنلی دیکھتے ہیں، یعنی کہ سردیوں میں جب خشک سردی ہو رہی ہو یا گرمیوں میں جب میکسیمم ڈرائی ویدر ہو۔ حبس کے دنوں میں یہ ریلیٹیولی کم دیکھا گیا ہے۔ کرونک کف، جن بچوں کو کھانسی ہے، جب بھی وہ تھوڑا سا ہی بھاگیں گے یا 3-4 سٹیپس سیڑھیاں چڑھیں گے تو اسی وقت ان کو کھانسی لگ جائے گی۔ لیکن اگر یہی الرجی بڑھتی جائے بچوں میں تو یہ ایڈلٹ استھما کے اندر بھی کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام علامات مخصوص الرجی جن بچوں کو بہت زیادہ ہے ان میں یہ دیکھی جاتی ہے۔ الرجی کو ہم صرف علامات یا سائن سمٹمز دیکھ کے ہی ہمیں نہیں کرنا چاہیے ڈائگنوز، بلکہ ہمیں کچھ ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے۔ اب ٹیسٹوں کے اندر دیکھیں تو سب سے جو آسان
ٹیسٹ ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. اس کے اندر IgE اینٹی باڈیز ہم دیکھتے ہیں. جن بچوں کو الرجی ہوگی ان میں زیادہ تر IgE ریز پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ایلیمینیشن ٹیسٹ بھی کریں گے. اب ایلیمینیشن ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو مخصوص ہم غذائیں دیکھتے ہیں کہ جن سے الرجی ہو سکتی ہے انہیں ہم کوئی 2 ہفتے کے لیے بچے کی غذا سے ہم علیحدہ کر دیں گے. وہ ڈائٹ اس کو نہیں کھلائیں گے. اس سے ہوگا کہ پھر آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ہم وہ چیز دیں گے اور ان میں سے جس ڈائٹ سے اس کو الرجی ہوگی وہ پھر ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. ایک ٹیسٹ جو اکثر ہوتا ہے کہ اسکن پرک ٹیسٹ. اس اسکن پرک ٹیسٹ یا الرجک ٹیسٹ اس بھی ہم اسے کہتے ہیں. اس میں مختلف الرجنس کو باڈی کے اوپر رکھا جاتا ہے اسپیشلی کمر پہ اور پھر اس کا رسپانس دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے. اور جتنے بھی الرجنس ہم یوز کرتے ہیں کم کوانٹٹی سے ہمیشہ شروع کریں گے, بہت زیادہ سے نہیں. اور اس کا پھر اس کے اگینسٹ جو بھی الرجن پازیٹیو آئے گا وہ ویکسین ہوگی. وہ ویکسین جب وہ لگائیں گے تو اس طرح سے الرجی سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں بچے کی. دیکھا ہم نے کہ بچے کو الرجی ہے, سائن سمٹمز بھی دیکھنی ہے, کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی کروانی ہے ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے, لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, بڑھتی جا رہی ہے کنڈیشن. تو پیرنٹس کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ یا فزیشین سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اگر معمولی سی ہے, اگر زیادہ نہیں ہے, نزلہ زکام سے شروع ہوا ہے, اس کو بھی پیرنٹس کو سیریس لینا چاہیے. اگر پیرنٹس اس کو سیریس نہیں لیں گے, یہی الرجی آگے چل کے جب بچہ بڑا ہوگا یا ایڈلٹ میں جائے گا وہ ایڈلٹ استھما کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. نمبر 2 ہے کہ جس وقت بھی اس کو الرجک ریئیکشن ہوا, اگر اسے بخار ہے تو بخار کا بھی فزیشین یا چائلڈ اسپیشلسٹ کو علاج کرنا چاہیے. اگر کوئی سانس میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے فوراً اس کو نزدیک ترین ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کے جانا چاہیے. وہاں پر جا کے کارٹیکوسٹیرائڈز اینٹی الرجی دوائیاں وہ دی جائیں گی تاکہ اس ریئیکشن کو واپس کیا جائے. اب میڈیکل ٹریٹمنٹ میں آ جائے گا کہ اس کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے کہ اس میں یہ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کوئی بھی ادویات کرنی چاہیے, اسپیشلی چائلڈ اسپیشلسٹ یا فیملی فزیشین. اور میڈیسن جو ہے اینٹی الرجیز استعمال ہوں گی. مونٹینوکاس گروپ بہت اچھا ہے, یہ ہے ماسٹ سیل اسٹیبلائزر گروپ اس میں ہے, اور کیٹوٹائفن یہ بھی ہے, یہ بھی بہت افیکٹو ہے. ساتھ ہی اگر بچے کو بخار ہے تو بخار کے لیے بھی کوئی بھی اینٹی پائریٹک ہے. اگر انفیکشن اور بخار زیادہ ہے تو اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جائے, نہیں ہے تو اینٹی الرجی اور ماسٹ سیل اسٹیبلائزرز کوئی 2 سے 3 ہفتے بچے کو ایڈوائز کرنے چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کی ذرا سی بھی الرجی ہو, زکام ہو, کوئی بھی ہو, اس کو بہت سیریس لیں. اگر وہ سیریس نہیں لیں گے تو یہ استھما کے اندر جا کے کنورٹ ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں.